کہ ملاحظہ کیجئے مطلب کہ خوش نگاہی کا صلہ دو تو مزہ آ جائے، خوش نگاہی کا صلہ دو تو مزہ آ جائے، تم بھی کچھ داد وفا دو تو مزہ آ جائے۔ واہ واہ، خوش نگاہی کا صلہ دو تو مزہ آ جائے، تم بھی کچھ داد وفا دو تو مزہ آ جائے۔ شعر سنیے گا کہ پی کے تھوڑی سی جو محفل میں بہکتے ہیں بہت، پی کے تھوڑی سی جو محفل میں بہکتے ہیں بہت، ان کو محفل سے اٹھا دو تو مزہ آ جائے۔ پی کے تھوڑی سی جو محفل میں بہکتے ہیں بہت، ان کو محفل سے اٹھا دو تو مزہ آ جائے۔ اور شعر سنیے گا کہ سب کے چہرے پہ جو تنقید کیا کرتے ہیں، سب کے چہرے پہ جو تنقید کیا کرتے ہیں، آئینہ ان کو دکھا دو تو مزہ آ جائے۔ سب کے چہرے پہ جو تنقید کیا کرتے ہیں، آئینہ ان کو دکھا دو تو مزہ آ جائے۔ کہ سب کے چہرے پہ جو تنقید کیا کرتے ہیں، آئینہ ان کو دکھا دو تو مزہ آ جائے۔ اب ایک مکمل غزل عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا۔ دیکھیے یہ غزل شاید آپ کو پسند آئے۔ یہ غزل میری بھی پسندیدہ غزل ہے، اور آل انڈیا میر اکیڈمی لکھنؤ کے مشاعرے میں نے پڑھی تھی، اس زمانے کی یہ غزل ہے۔ اچھا سا آواز آئے گی اب۔ جی ہاں، ہر حسین جسم کنول ہو یہ کہاں ممکن ہے، ہر حسین جسم کنول ہو یہ کہاں ممکن ہے، ہر حسین جسم کنول ہو یہ کہاں ممکن ہے، اور ہر محل تاج محل ہو یہ کہاں ممکن ہے، ہر محل تاج محل ہو یہ کہاں ممکن ہے، ہر حسین جسم کنول ہو یہ کہاں ممکن ہے، ہر حسین جسم کنول ہو یہ کہاں ممکن ہے، یہ کہاں ممکن ہے، اور ہر محل تاج محل ہو یہ کہاں ممکن ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ ساقیا ساغر میں بھی ہے بہت خوب، مگر ساقیا ساغر میں بھی ہے بہت خوب، مگر ساقیا ساغر میں بھی ہے بہت خوب، مگر تیری آنکھوں کا بدل ہو یہ کہاں ممکن ہے۔ اس شعر پہ توجہ چاہوں گا حضرات شعراء کرام کی بھی۔ دیکھیے ہماری ایک مجبوری ہے، ہر محفل میں یہ فرمائش ہوتی ہے کہ تازہ غزل۔ اب شاعر اپنی مجبوری پیش کر رہا ہے۔ ایک انگریزی ناقد نے، میں انگریزی کا ایک معمولی استاد ہوں، ناقد نے یہ کہا کہ شاعری کسی ہائی مومنٹ میں ہوا کرتی ہے، انسپریشن جب آتا ہے۔ ویسے شعر سنیے، اس میں ساری بات ہے، ملاحظہ کیجئے کہ چوٹ تو روز کلیجے پہ لگا کرتی ہے، تمام حاضرین، چوٹ تو روز کلیجے پہ لگا کرتی ہے، چوٹ تو روز کلیجے پہ لگا کرتی ہے، روز ایک تازہ غزل ہو یہ کہاں ممکن ہے، روز ایک تازہ غزل ہو یہ کہاں ممکن ہے، چوٹ تو روز کلیجے پہ لگا کرتی ہے، اور روز ایک تازہ غزل ہو یہ کہاں ممکن ہے۔ ایک اشعار مدلل اور موجہ،
ملاحظہ فرمائیے گا کہ جس کی فطرت میں ہو تلخی، جس کی فطرت ہی میں تلخی ہو وہ کیا دے گا مٹھاس، جس کی فطرت ہی میں تلخی ہو وہ کیا دے گا مٹھاس، جس کی فطرت ہی میں تلخی ہو وہ کیا دے گا مٹھاس، وہ کیا دے گا مٹھاس، نیم کے نیم ملاحظہ کیجئے، نیم میں آم کا پھل ہو یہ کہاں ممکن ہے، جس کی فطرت ہی میں تلخی ہو وہ کیا دے گا مٹھاس، نیم میں آم کا پھل ہو یہ کہاں ممکن ہے۔ ذرا نوازی محبت حضور ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے گا کہ حسن کی حوصلہ افزائی نہ جب تک ہو شریک، غزل کی شاعری حسن و عشق سے بہت کچھ وابستہ ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ حسن کی حوصلہ افزائی نہ جب تک ہو شریک، حسن کی حوصلہ افزائی نہ جب تک ہو شریک، عشق سے کوئی پہل ہو یہ کہاں ممکن ہے، عشق سے کوئی پہل ہو یہ کہاں ممکن۔ ذرا نوازی حسن کی حوصلہ افزائی نہ جب تک ہو شریک، حسن کی حوصلہ افزائی نہ جب تک ہو شریک، عشق سے کوئی پہل ہو یہ کہاں ممکن ہے۔ ملاحظہ فرمائیے شعر بھی کہ وہ جو ہر روز بدلتے ہیں ادائیں اپنی، وہ جو ہر روز بدلتے ہیں ادائیں اپنی، وہ جو ہر روز بدلتے ہیں ادائیں اپنی، ان کا وعدہ اور اٹل ہو یہ کہاں ممکن ہے، ان کا وعدہ وہ جو ہر روز بدلتے ہیں ادائیں اپنی، وہ جو ہر روز بدلتے ہیں ادائیں اپنی، بدلتے ہیں ادائیں اپنی، ان کا وعدہ اور اٹل ہو یہ کہاں ممکن ہے۔ میر وہ شاعر تھا جس کو غالب نے بھی اپنا استاد مان لیا اور اعتراف کیا۔ میں ایک حقیر شاعر اردو کا، مجھے میر ایوارڈ دیا گیا، لکھنؤ میں سند میر سے نوازا گیا۔ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں اس مقطع میں حضرت میر کی خدمت میں کہ یوں تو کہہ لیتے ہیں کہنے کو غزل ہم بھی حفیظ، یوں تو کہہ لیتے ہیں کہنے کو غزل ہم بھی حفیظ، یوں تو کہہ لیتے ہیں کہنے کو غزل ہم بھی حفیظ، میر سی کوئی غزل ہو یہ کہاں ممکن ہے، میر سی کوئی غزل ہو یہ کہاں ممکن ہے، ہر محل تاج محل ہو یہ کہاں ممکن ہے۔ محترم حفیظ بنانی صاحب ایک اور غزل سے نواز رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، میں ممنون کرم ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو نوازا۔ دیکھیے غزل
کا فن جو ہے وہ گاگر میں ساگر بھرنے کا فن ہے. مختصر ترین انداز میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں. ملاحظہ فرمائیے حضرت، توجہ چاہوں گا، ملاحظہ کیجئے. اس حادثے پہ آنکھ سے آنسو نکل گئے. اس ہمت افزائی کا طالب ہوں کہ اس حادثے پہ آنکھ سے آنسو نکل گئے. کتنے حسین لوگ مشینوں میں ڈھل گئے. اس حادثے پہ آنکھ سے آنسو نکل گئے کہ کتنے حسین لوگ مشینوں میں ڈھل گئے. ملاحظہ فرمائیے کہ شاید کوئی نئی بات ملے اس شعر میں. شعر عرض کر رہا ہوں کہ دنیا اگر سنے گی، حضرات دنیا اگر سنے گی تو بس مسکرائے گی. دنیا اگر سنے گی تو بس مسکرائے گی. جگنو پکڑ رہا تھا میرے ہاتھ جل گئے. دنیا اگر سنے گی تو بس مسکرائے گی کہ جگنو پکڑ رہا تھا میرے ہاتھ جل گئے. دنیا اگر سنے گی تو بس مسکرائے گی. جگنو پکڑ رہا تھا میرے ہاتھ جل گئے. ایک پیغام ہے اس شعر میں کہ موسم کے انتظار میں کچھ لوگ ہیں کھڑے. موسم کے انتظار میں کچھ لوگ ہیں کھڑے اور کچھ لوگ منزلوں سے بھی آگے نکل گئے. موسم کے انتظار میں کچھ لوگ ہیں کھڑے اور کچھ لوگ منزلوں سے بھی آگے نکل گئے. شعر سنیے گا. دیکھیے یہ شعر بھی عرض کر رہا ہوں، جو غزل کے رسیہ ہیں وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے. ملاحظہ کیجئے کہ ایک شاخ گل، شاید شاخ گل سب سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک شاخ گل جھکی تھی ہمارے بہت قریب. ایک شاخ گل جھکی تھی ہمارے بہت قریب. ہم لڑکھڑا گئے تھے مگر پھر سنبھل گئے. ایک شاخ گل جھکی تھی ہمارے بہت قریب. ایک شاخ گل جھکی تھی ہمارے بہت قریب. ہم لڑکھڑا گئے تھے مگر پھر سنبھل گئے. دنیا ایک شاخ گل جھکی تھی ہمارے بہت قریب، بہت قریب. ہم لڑکھڑا گئے تھے مگر پھر سنبھل گئے. دنیا اگر سنے گی تو بس مسکرائے گی. جگنو پکڑ رہا تھا میرے ہاتھ جل گئے. کیا بات ہے. خواتین و حضرات، یہ تھے محترم حفیظ بنارسی صاحب. یہ تھے محترم حفیظ بنارسی صاحب. کہاں کہاں سے بجھائی گئی ہے سب کی پیاس، کہ بزم میں نہ رہے کوئی اہل بزم اداس. خوشی کی بات ہے ہر تشنئے سخن سن لے، ہماری بزم طرب میں ہے مرتضیٰ برلاس. محترم مرتضیٰ برلاس صاحب کو زحمت کلام دے رہا ہوں. خواتین حضرات، ان کا ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ آنکھیں ہیں سرخ، ہونٹ سیاہ، رنگ زرد ہے. آنکھیں ہیں سرخ، ہونٹ سیاہ، رنگ زرد ہے. ہر شخص جیسے میرے قبیلے کا فرد ہے. محترم مرتضیٰ برلاس صاحب کے متعلق ایک اور گزارش آپ کو شیئر کرنی تھی کہ آپ پاکستان میں ان سی ایس پی آفیسر ہیں، لیکن اردو سے محبت کا دعویٰ حکومت بھی کہتی ہے کہ اردو کو دفتروں میں رائج کیا جائے اور اردو کی ترقی و ترویج کے لیے کام کیا جائے. مگر مرتضیٰ برلاس صاحب اپنے تمام دستخط آج بھی اردو میں فرماتے ہیں. آپ نے حضرات ابھی بڑی جوان غزلیں سنی ہیں، تو میرا لہجہ تو بڑا
मगर बहरहाल तंज आमेज नहीं है मेरा अंदाज़े सुखन, तल्ख बेशक है मगर बात खुदा लगती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो कुछ खुदा लगती भी सुन लीजिए। दो शेर अर्ज कर रहा हूं। हमारे यारों का सहने गुलशन पे जब कभी इख्तियार होगा, हमारे यारों का सहने हमारे यारों का सहने गुलशन पे जब कभी इख्तियार होगा, उसी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जो शजर सायादार होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे यारों का सहने गुलशन पे जब कभी इख्तियार होगा, उसी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जो शजर सायादार। और शायरी की जुबान में एक लफ्ज सब्ज़े बेगाना हुआ करता था। आजकल वो हर मुल्क में होता है। सन 71 में मशरक़ी पाकिस्तान में भी हुआ था, आजकल भी हर जगह होता है। तो हमारे यारों का सहने गुलशन पे जब कभी इख्तियार होगा, उसी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जो शजर सायादार होगा। बहार में सिर्फ गुंचो गुल ही नाजिशे गुलसिता रहेंगे। वाह। बहार में सिर्फ गुंचो गुल ही नाजिशे गुलसिता रहेंगे। खजा जो आई तो सबसे पहले चमन पे सब्जा निसार होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहार में सिर्फ गुंचो गुल ही नाजिशे गुलसिता रहेंगे। क्या बात। बहार में सिर्फ गुंचो गुल ही नाजिशे गुलसिता रहेंगे। वाह 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 वाह। खिजा जो आई तो सबसे पहले चमन पे सब्जा निसार। वाह वाह। इसी टेम्पो में एक दो शेर और सुन लीजिए कि सुबह की खातिर रोते रोते शबनम जब बेहाल हुई। सुबह की खातिर रोते रोते शबनम जब बेहाल हुई। सुबह हुई तो सबसे पहले शबनम ही पामाल हुई। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुबह की खातिर रोते रोते शबनम जब बेहाल हुई। वाह 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 वाह। सुबह हुई तो सबसे पहले शबनम ही पामाल हुई। हुजूर शेर अर्ज कर रहा हूं कि कौन शरीके गम होता है। हुजूर जरा ये बाद में हो जाए। कौन शरीके गम होता है, शुक्र करो ऐ हम सफरो। क्या बात है, कौन शरीके गम होता है। सुबह की खातिर रोते रोते शबनम जब बेहाल हुई। सुबह हुई तो सबसे पहले शबनम ही पामाल हुई। और कौन शरीके गम होता है, शुक्र करो ऐ हम सफरो। शामिल खद्दो खाल अगर कुछ गर्दे माहो साल हुई। दो शेर और अर्ज कर रहा हूं। कौन शरीके गम होता है, शुक्र करो ऐ हम सफरो। शामिल खद्दो खाल अगर कुछ गर्दे माहो साल हुई। आंख अगरचे नम नहीं, आंख अगरचे नम नहीं, रंग अगरचे फक नहीं। आंख अगरचे नम नहीं, रंग अगरचे फक नहीं। गौर करें तो अब हमें जीने का कोई हक नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। आंख अगरचे नम नहीं, रंग अगरचे फक नहीं। आंख अगरचे नम नहीं,
رنگ اگرچہ فق نہیں، غور کریں تو اب ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ مست غروب آفتاب، مست نظارے غروب، مست نظارے غروب، جو ہیں انہیں یہ کیا خبر۔ مست نظارے غروب، جو ہیں انہیں یہ کیا خبر۔ رنگ جو پرکششتہ ہے، خون ہے وہ شفق نہیں۔ مست نظارے غروب، جو ہیں انہیں یہ کیا خبر۔ رنگ جو پرکششتہ ہے، خون ہے وہ شفق نہیں۔ میں نظم عرض کر رہا ہوں ایک، میں معذرت کے ساتھ جی غزل عرض کیے دیتا ہوں، حکم ہے غزل عرض کر رہا ہوں۔ توجہ چاہوں گا۔ وقت ایجاب دعا تھا، وقت ایجاب دعا تھا، وقت ایجاب دعا تھا، کوئی نعمت مانگتے۔ واہ 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 وقت واہ، ایجاب دعا تھا، کوئی نعمت مانگتے، کوئی نعمت مانگتے، سامنے جابر کے سچ کہنے کی جرت مانگتے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، وقت ایجاب دعا تھا، کوئی نعمت مانگتے، کیا بات ہے، وقت ایجاب دعا تھا، کوئی نعمت مانگتے، کوئی نعمت مانگتے، سامنے جابر کے سچ کہنے کی جرت مانگتے۔ اور جن کے آنکھیں تھیں انہیں بھی کچھ نظر آتا نہ تھا۔ جن کی توجہ آنکھیں چاہوں تھیں، گا کہ جن کے آنکھیں تھیں انہیں بھی کچھ نظر آتا نہ تھا، ایسے اندھے شہر میں ہم کیا بصارت مانگتے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وقت ایجاب دعا تھا، کیا کوئی نعمت مانگتے، سامنے جابر کے سچ کہنے کی جرت مانگتے۔ جن کے آنکھیں تھیں انہیں بھی کچھ نظر آتا نہ تھا، ایسے اندھے شہر میں ہم کیا بصارت مانگتے۔ اور کھل کے خواہش بھی نہ کی اور ہاتھ بھی پھیلا رہا، کھل کے خواہش بھی نہ کی کیا بات، واہ 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 واہ، اور ہاتھ بھی پھیلا رہا۔ ارے مانگنا ہی تھا تو پھر حسب ضرورت مانگتے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کھل کے خواہش بھی نہ کی اور ہاتھ بھی پھیلا رہا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، مانگنا ہی تھا تو پھر حسب ضرورت مانگتے۔ اور تھا بزد بیٹا کہ وہ ٹیلے پہ اب محفوظ ہے، تھا بزد بیٹا کہ وہ ٹیلے پہ اب محفوظ ہے، پھر نزول قہر کی ہم کیسے مہلت مانگتے۔ واہ، تھا بزد بیٹا کہ وہ ٹیلے پہ اب محفوظ ہے، پھر نزول قہر کی ہم کیسے مہلت مانگتے۔ اور چارہ جوئی کیسے کرتے خواہشوں کے قتل کی، چارہ جوئی کیسے کرتے خواہشوں کے قتل کی، چارہ جوئی کیسے کرتے خواہشوں کے قتل کی، خواہشوں کے قتل کی، منصفین وقت تو عینی شہادت مانگتے۔ کیا بات، واہ واہ چارہ واہ، جوئی کیسے کرتے، جی ہاں وکیل صاحب، چارہ جوئی کیسے کرتے خواہشوں کے قتل کی، منصفین وقت تو عینی شہادت مانگتے۔ اور وہی میں سبزہ بیگانہ کی جو باتیں کی تھی اسی حوالے سے دو شعر عرض کروں گا، اور خاص توجہ چاہوں گا مجروح صاحب۔ تم تو
نقد وصل دے کر بھی نہ کر پاتے ادا. واہ 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 واہ. تم تو نقد وصل دے کر بھی نہ کر پاتے ادا. ہم اگر اس کار جاں سوزی کی اجرت مانگتے. واہ 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 واہ. کیا بات. واہ 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 واہ. تم تو نقد وصل دے کر بھی نہ کر پاتے ادا. واہ واہ. تم تو نقد وصل دے کر بھی نہ کر پاتے ادا. ہم اگر اس کار جاں سوزی کی اجرت مانگتے اور ان سے کیوں امید رکھتے جن کے کام آئے تھے ہم. ان سے کیوں امید رکھتے جن کے کام آئے تھے ہم. کیا خلوص دل کی ہم دنیا سے قیمت مانگتے. ان سے کیوں امید رکھتے جن کے کام آئے تھے ہم. کیا خلوص دل کی ہم دنیا سے قیمت مانگتے. اور وقت ایجاب دعا تھا کوئی نعمت مانگتے. سامنے جابر کے سچ کہنے کی جرت مانگتے. میں محترم مرتضی ولاد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے فرمائش پر دوبارہ تشریف لیں. ایک گزارش میری آپ حضرات سے ہے کہ جو حضرات بھی آٹوگراف شورا اکرام کے لینا چاہتے ہیں وہ مشاعرے کے بعد تشریف لائیں. مشاعرے کے دوران میں اسٹیج پر آنے سے جو شاعر پڑھا ہوتا ہے اس کے کلام آپ تک صحیح طرح سے پہنچ نہیں پڑتا, ڈسٹرب ہوتا ہے. میں درخواست کروں گا تمام مداحان مجروح سلطان پوری صاحب سے کہ جنہوں نے ان کی کتابیں خریدی ہیں کہ وہ مشاعرے کے اختتام پر تشریف لائیں اور ان سے اپنی کتابوں پر دستخط فرما لیں. بہت بہت شکریہ. مزہ نہیں آتا. چلیے وہ ہو گیا. اب تو نقد وصل بھی. آپ تو ابھی تک وصل میں کھوئے ہوئے. اچھا میں ایک ظاہر دیکھتے ہیں رنگ کی, ذات کی, قوم کی, ملک کی جو نظر آتی ہے. اس کے بعد ایک تقسیم 19ویں صدی میں اور ہوئی طبقات کی, امیر کی, غریب کی. لیکن میرا اپنا ذہن ایک یہ ہے کہ امیروں میں بھی بد کردار ہوتے ہیں اور نیک بھی ہوا کرتے ہیں.